آپ خود ایک حج کریں، فرضی حج، اور اس کو بھرپور کریں، محنت سے کریں، پورے ادراک اور حکمتوں کے نالج کے ساتھ کریں، تاکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ اللہ آپ کو نوازے اور آپ کو قبول کرے اور آپ کی خطائیں اور کوتاہیاں اور غلطیاں اللہ معاف فرمائے۔ حج بدل کا بہت سوال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کی بڑی شدید خواہش ہے یا اس کے والدین کی بڑی شدید خواہش ہے اور وہ دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ یہ خود ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ ایک اصحاب رسول کی والدہ کی بڑی خواہش تھی، وہ کہیں جنگ میں گئے ہوئے تھے، مصروف تھے، جب واپس آئے تو وہ انتقال فرما چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی بڑی شدید خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا تو ان کے حصے کا حج بدل کر لے، ان کے حصے کا حج کر لے۔ تو جب رسول اللہ نے یہ اجازت دی، نماز کوئی کسی کے حصے کی نہیں پڑھ سکتا، زکوٰۃ کوئی کسی کے حصے کی نہیں دے سکتا، روزے میں تو دی چھوٹ کہ اس کے پیمنٹ کر دو اگر تم نہیں رکھ سکتے، مگر آپ کے حصے کا رکھ کوئی نہیں سکتا۔ حج کے کیونکہ فائدے اتنے کثیر ہیں، اللہ کے حبیب نے نہیں چاہا کہ میرا کوئی امتی ان سے محروم ہو، اس لیے حج بدل کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب یہاں لوگ مانگے تانگے کے پیسے سے جا رہے ہیں، جس کے پاس استطاعت نہیں اس پہ فرض نہیں ہے، مت کرو یہ حرکتیں۔ جب تم پہ فرضیت ہی نہیں ہے، فرضیت استطاعت کے ساتھ جوڑی ہے اللہ نے، تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ سر، آپ حج بدل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو حج بدل میں صرف یہ اس کو عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے نماز، روزہ یا زکوٰۃ ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، یا امہ کے لیول پہ بھی کوئی کنٹریبیوشن حج کے اندر مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور حج بدل میں بھی کہ ہم کسی بندے کو اگر بھیج رہے ہیں اپنی جگہ پہ، تو صرف اس کو ثواب کے ایلیمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، یا اس میں کوئی اور بھی پہلو ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، میں پہلے آپ سے کہا ہے کہ یہ اکٹھ جو ہے یہ امت کو جوڑنے کے لیے ہے، امت کو کسی پروگرام پہ لانے کے لیے ہے، کسی تحقیق و جستجو کو جاری کرنے کے لیے ہے۔ جو زیاں ہم کر بیٹھے ہیں اور امت جو ہے وہ دگرگوں حالات میں ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کرنے کے لیے ہے۔ ثواب ایک الگ پہلو ہے اور یہ ایک الگ پہلو ہے۔ ثواب تو ہر اچھے کام کا ہوتا ہے، مگر یہ جو غور و فکر کے تحقیق و جستجو کے پہلو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ہماری ادھر توجہ نہیں ہے۔ اور یہ عبادت کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کو کسی ایک خاص سوچ کی طرف لے جانے کے لیے ہے، ایک پروگرام کے لیے ہے، تو اس لیے حج بدل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اس پروگرام پہ بھی بندے کو لگا سکیں۔ اجتماعی طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو جی، آپ کو کوئی ارینجمنٹ وہاں نہیں کرنے، کیونکہ وہ ارینجمنٹ اللہ کے ذمے ہیں جو میزبان ہے۔ آپ کو تو اللہ کو اپنی فرما برداری اور وفاداری کا یقین دلانا ہے۔ اگر یہ آپ دلا پائے تو آپ کا حج ہو گیا، اور یہ یقین اگر آپ اللہ کو نہ دے پائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔